پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے۔ یہ بہت اہم یاد دہانی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخ ساز فیصلے میں کرائی، جس میں اس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا گیا۔ الیکشن 2024 کے بعد آج پی ٹی آئی کی پہلی بڑی عدالتی کامیابی تھی اور الیکشن کمیشن کی پہلی بڑی عدالتی رسوائی، جبکہ سپریم کورٹ کی 13 رکنی فل کورٹ کے تاریخ ساز فیصلے کے بعد حکمراں اتحاد کا پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ آج کارروائی کے آغاز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین اور آئندہ ہونے والے چیف جسٹس ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے فیصلہ سنانے کو کہا۔ جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ جسٹس منصور علی کی سربراہی میں 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا، جبکہ 5 ججز نے اس سے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل نے الگ اختلافی نوٹ دیا، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے اراکین کو آزاد قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں کیا، تاہم اس حقیقت کے پیش نظر درخواستیں انتخابی کارروائی کا تسلسل ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل کر کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان نے اپنے الگ اختلافی نوٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کر دیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ دینے والوں کو ہی پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے اور اسی تناسب سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ گو کہ یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے کیا گیا، تاہم 13 رکنی فل کورٹ کے 11 ججز نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کمیشن نے نہ صرف کہ غیر آئینی اقدامات کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس تاریخی فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد کی پارلیمنٹ میں اکثریت تو برقرار ہے، لیکن 2/3 اکثریت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ شاید اسی لیے حکومتی وزراء اور مشیروں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر زبردست تنقید کرتے ہوئے اسے آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف قرار دیا۔ اس موضوع پر ہم تفصیلی بات کریں گے، تجزیات کریں گے مختلف پہلوؤں سے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کونسل کو ریپرزینٹ کیا پاکستان کے نامور سینئر قانوندان نے، جناب فیصل صدیقی صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آج ان کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں جو قوم کا جو انٹرسٹ تھا اس حوالے سے بھی ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ آیا۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب، ظاہر ہے کہ ایک آپ کے کیریئر کا ایک شاہکار مقدمہ تھا اور اس کا شاہکار فیصلہ آیا، مبارک ہو آپ کو۔ یہ فرمائیے گا کہ مجموعی اس کے اثرات پارلیمانی جو حیت ہے اس پہ کیا ہوں گے؟ پاکستان کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے اس پہ اس کے اثرات کس حد تک ہوں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، اس کا بنیادی اثر تو اس ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس پہ ہوگا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح فیبری 8 کے الیکشنز ہولڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ فیصلہ اس کے خلاف ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس الیکشن سے ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب اس پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ایز انڈیپینڈنٹس جیت گئے تو اتنی کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ ان کو پھر ایک اور پارٹی میں کو جوائن کرنا پڑا، سنی اتحاد کونسل کو، ان آرڈر کہ وہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بن سکے اور پھر وہ ریزرو سیٹس لے سکے۔ لیکن وہ کرنے کے باوجود بھی پھر ان کو ریزرو سیٹس بھی ڈینائی کر دی گئیں، اور ایسی پارٹیز کو ریزرو سیٹس دے دی گئیں جن کو آلریڈی ان کی شیئر آف ریزرو سیٹس مل گئی تھی۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل کریکشن ہے، ایک نان ڈیموکریٹک، اینٹی ڈیموکریٹک جو پروسیس الیکشن کمیشن جس کے لیے رسپانسبل ہے، جو فیبری 8 اور 8 کے بعد ہوا ہے، تو اس کا بنیادی اثر تو ان ٹرمز آف ڈیموکریٹک کریکشن۔ تو اس کا دوسرا بنیادی اثر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل گورننس کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکمران اتحاد کو یہ سیٹیں مل جاتی
تو وہ جو میجک نمبر ہے فار اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ اچیو کر لیتے، اور اس کے بڑے بہت ہی گریو کانسیکوینسز ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو آپ ایک 2/3 میجورٹی دے دیتے، اور ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہمیشہ فیئرفل ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہٹائی جا سکتی ہے، جب آپ اس کو 2/3 میجورٹی دے دیں گے تو وہ پتہ ہی نہیں کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، لیکن کل وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے تھے کہ اگلے 10 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے تھے کہ جو ججز ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان سب کو اور ہائی کورٹس میں بھیج دیا جائے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل آٹوکریسی یا کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ کی طرف یہ ملک جا سکتا تھا، اس کو بھی روکا ہے۔ تو یہ اس کے دو بنیادی اثرات